واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسرے پارے کا 15واں رکوع ہے۔ تیسرے پارے کا 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اس کا ترجمہ ہے، قل آپ کہہ دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی اہل کتاب کا لفظی معنی تو ہے کتاب والے، لیکن یہ ایک قرآنی اصطلاح ہے، اور اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی بھی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، جیسے تورات کو ماننے والے یہودی، انجیل کو ماننے والے عیسائی، یا زبور کو ماننے والے حضرت داؤد کو پر جو ایمان لائے، ان سب پر اہل کتاب کا اطلاق ہوتا ہے۔ اے اہل کتاب تعالو، آؤ، تعالی کا معنی ہے آنا، یہ علوبن سے نکلا ہے۔ علوبن کہتے ہیں بلندی کو، اور اس کا اصلی معنی ہے کہ کوئی بندہ کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے کسی کو اپنی طرف بلائے، اور پھر یہ لفظ مطلق بلانے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ تعالو، آؤ، الی کلمۃ، طرف اس بات کے، سواء بیننا و بینکم، سواء جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، برابر ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ جو ہے یہ اصل میں ہے ان لا نعبد، ان کے لا نعبد، ہم عبادت نہ کریں، الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم شریک نہ ٹھہرائیں، بہی اس کے ساتھ، شیئا کسی بھی چیز کو، ولا یتخذ اور نہ بنائے، بعضنا ہم میں سے بعض، بعضاً بعض کو، ارباباً رب کی جمع ہے رب، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، یعنی جس بات کی طرف دعوت دی گئی وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے۔ یہ میں عرض کرتا ہوں، فَإِن تَوَلَّوْا، آپ دعوت دے دیں، اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا، پس تم کہو، اشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا، ساتھ اس کے بے شک ہم، مسلمون، اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اور ہم اسلام لانے والے ہیں۔ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ جو عیسائی تھے یہ لاجواب ہو گئے، اب انہیں ایک بات کی دعوت دی
کہ آؤ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام جو تشریف لائے، ان کی آمد کا بنیادی مقصد صرف ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا اس کا مقصد بعثت صرف یہ تھا کہ اس نے لوگوں سے کہا اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان سے بچو۔ یعنی بعثت رسالت یا مقصد بعثت جو ہے وہ توحید کی دعوت دینا ہے لوگوں کو، باقی پھر تمام دعوتیں اسی کا ثمرہ ہیں۔ اب ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مشترکات کو ترجیح دینا، یہ بہت ایک یعنی اس آیت سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے۔ دیکھیں یہود جو ہے نا وہ بھی اسلام کو نہ مان کے کافر ہو گئے، اور نصارہ بھی اسلام کو نہ مان کے ان کا ہو کر بھی کافروں والا ہو گیا۔ جس نے بھی رسول کریم علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا وہ کافر ہی شمار ہوتا ہے۔ لیکن ان کا حکم الگ کیوں رکھا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات مشترک ہے سب میں اصولی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو اسے کہا جاتا ہے مشترکات کی دعوت دینا۔ دیکھیں مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، بہت سے مسالک ہیں۔ ایک سطح ہوتی ہے جہاں دیوبندی اور بریلوی آپس میں مقابلے میں آتے ہیں۔ جب ان کا مقابلہ غیر مقلدین سے ہوتا ہے تو اکٹھے ہو کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب ان کے مقابل میں روافض ہوتے ہیں تو یہ تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو مولانا شاہ احمد نورانی کے والد تھے، انہوں نے ایک تنظیم قائم کی تھی کہ جو کسی بھی مذہب کو کسی بھی طرح مانتا ہے، آسمانی مذہب کو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور جو لوگ ملحد ہیں کسی مذہب کو نہیں مانتے ان کے خلاف جد و جہد کرو۔ تو یہ دائرے ہوتے ہیں، یہ دائرے ہوتے ہیں۔ اور جب مشترکات کو ترجیح دی جائے بولنے میں بھی لکھنے میں بھی، تو اس سے وحدت پیدا ہوتی ہے۔ اختلاف رہتے ہیں اپنی جگہ پر، اختلافات ہیں بالکل رہتے ہیں، لیکن اگر مشترکات کو ترجیح دی جائے گی تو نفرتیں نہیں پھیلیں گی، ایک قرب پیدا ہوگا۔ لیکن پرابلم کیا ہے کہ جو خطیب مشترکات پر زور دیتا ہے اس کی تقریر لگتی نہیں ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ خطبہ کا مطمع نظر تقریر کا لگانا ہے، الا ماشاءاللہ قرآن و سنت کا پیغام پھیلانا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب پاکستان بنا تھا، اب قادیانی تحریک کو دیکھ لیں، کیا اس وقت بریلویوں نے اپنے عقائد چھوڑ دیے تھے، دیوبندیوں نے اپنے عقائد چھوڑ دیے تھے، یا اہل حدیثوں نے اپنے عقائد چھوڑ دیے تھے، یا شیعوں نے اپنے عقائد، سب اپنے اپنے عقیدے پر قائم تھے۔ لیکن ایک مقصد تھا کہ ہم نے جو بندہ ختم نبوت کا منکر ہے اس کے خلاف ہم نے جد و جہد کرنی ہے۔ بڑے کام کے لیے مشترکات کو آگے لانا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ ان سے فرمائیں کہ جو بات ہم میں اور تم میں متفق ہے اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور جو مشرک ہیں ان کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر تین باتیں کہیں گئی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ نصارہ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو بھی تین خداؤں میں سے دو خدا بنا لیا تھا، تین خداؤں کا کنسیپٹ ان میں آ گیا تھا۔ یہود نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کی عبادت میں کسی کو۔ اور تیسری بات یہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ اب دیکھیں جب حضرت
عدی بن حاتم، عدی مسلمان ہوئے، حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا رب بناتے ہیں، ہم تو اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بناتے۔ ہر مذہب اپنی موشگافیوں میں تو آتا ہے نہیں، ہم اللہ کے سوا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ جب اللہ نے ایک چیز کو واضح طور پہ حرام کیا ہوتا اور تمہارے مذہبی مقتدا یہ کہہ دیتے کہ یہ چیز حلال ہے، تم اسے حلال مان لیتے تھے، اور جب اللہ نے واضح طور پہ کسی کو حلال کیا کسی چیز کو، تمہارے مذہبی رہنماؤں نے کہا، میں دانستہ ابو علماء مشائخ کا لفظ نہیں بول رہا، تمہارے مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ اس چیز کو، یہ چیز حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، تم اس کو حرام مان لیتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ایسا تو تھا۔ آپ نے فرمایا جب تم نے اللہ کے سوا کسی کو، رسول کا منصب اور ہوتا ہے، رسول وحی الہی کے ذریعے سے چلتا ہے، وحی کا سلسلہ نبی پہ ختم ہو جاتا ہے، جب تم نے اللہ کے سوا کسی کو حلال و حرام کا اختیار دے دیا، یہی تو اسے رب ماننا ہے، یہی تو اسے رب بنا لینا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو بات ہے نا کہ جس کی ذات کے پاس حلت و حرمت کا اختیار ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہی دین کا مغز ہے۔ لوگ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم کو حلت و حرمت کے احکام کے درمیان میں کیوں رکھا گیا؟ ربط ٹوٹ گیا۔ میں کہتا ہوں ربط نہیں ٹوٹا، یہی تو بات ہے کہ لوگوں حلت و حرمت کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جب تم نے اس چیز کو مان لیا تم نے دین کی حقیقت کو پا لیا، باقی اس کی آپ امپلیمنٹیشن کرتے رہنا کہ ہم کیا کرتے ہیں، زمانہ کدھر جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات کہی گئی یہود سے۔ اب فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، دیکھیں کمپرومائز دین میں نہیں ہوتا۔ کمپرومائز آپ معاشرتی سطح پر کر سکتے ہیں، سیاسی سطح پر کر سکتے ہیں، دین میں کمپرومائز نہیں ہوتا کہ کوئی بات تم ہماری مان لو، کوئی بات ہم تمہاری مان لیتے ہیں۔ اور اللہ کا دین اپنے دین ہونے میں ماننے والوں کا محتاج نہیں ہے، ماننے والے محتاج ہیں اللہ کے دین کے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو مداہنت کی دعوت دیتے تھے اس کا رد کر دیا گیا، اور تاکہ وہ اپنے دل سے بھی اس بات کو نکال لیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سطح پر بھی مداہنت سے کام لیں گے۔ تو فرمایا نا ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ تو چاہتے ہیں اگر آپ کچھ نرمی دکھائیں تو وہ بھی نرمی دکھا دیں، لیکن اللہ کے دین میں کمپرومائز نہیں ہوتا کہ جناب کبھی تم ہماری نماز پڑھ لیا کرو، کبھی ہم آپ کے بتوں کو سجدہ کر لیا کریں۔ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، بھائی چارے سے رہنا چاہیے، بھائی چارہ الگ چیز ہے، دین پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، بھائی چارہ اخلاقیات سے قائم ہوتا ہے، دین کو توڑ مروڑ کے قائم نہیں ہوتا۔ تو انہیں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا، بس تم کہو، یعنی اگر وہ نہیں مانتے تمہاری اس بات کو، شرک سے باز نہیں آتے، اللہ کے سوا رب بنانے سے باز نہیں، اپنے عقیدوں پر قائم رہتے ہیں، تو پھر تم انہیں کہو اشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، بے انا مسلمون، ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، ہمارا اسلام تمہاری مرضی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، ہم اسلام میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اس کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہتے ہیں۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اب فرمایا یا اہل الکتاب لِمَ تُحَاجُّونَ فِی ابراہیم وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِیلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے جن کے پاس اپنی صداقت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی اور وہ بے تک کی باتیں کرتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں آج کل بہت سی عجیب و غریب باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم نصارہ تھے، جیسے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ وہ شیعہ تھے۔ او بھائی شیعہ کا فرقہ کب پیدا ہوا؟ حضرت ابراہیم کب گزرے ہیں؟ کوئی عقل سے کام، کوئی لاجک بنتی ہے اس بات کی؟ تو یہ باتیں شروع سے آ رہی ہیں، لوگوں نے ایسی باتیں جن کو کہتے ہیں بے پر کی اڑانا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، حاجہ ہوتا ہے حجت پکڑنا،
بحث مباحثہ کرنا، دلیل دینا۔ کیوں بحث کرتے ہو فی ابراہیم، حضرت ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التورات، اور نہیں نازل کی گئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا من بعدہ، مگر ابراہیم کے بعد۔ تورات تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، انجیل ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے یا ابراہیم نصارہ تھے؟ افلا تاکلون، کیا تم میں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ تم یہ بات کہتے ہوئے سوچو کہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ ہا انتم، یہ تم ہو، ہا تاکید کے لیے ہے، انتم مخاطب کی ضمیر ہے، یہ تم ہو، ہؤلاء وہی لوگ، حاججتم جنہوں نے جھگڑا کیا۔ یہاں حاججتم سے مراد ہے جو نصارہ نے جھگڑا کیا تھا الوہیت مسیح پر، جس کا ذکر پہلے گزرا، یعنی تم وہی لوگ ہو جنہوں نے جھگڑا کیا اس چیز میں، فیما لکم بہ علم، فیما جس میں، لکم تمہارے لیے، بہی اس میں، علم کچھ علم تھا۔ یعنی تم نے جو پہلے جھگڑا کیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس میں تمہارے پاس کچھ باتیں تھیں جن کو تم نے غلط رنگ دے دیا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، حقیقت ہے بات، تم نے اس کو غلط رنگ دے دیا۔ کچھ تمہارے پاس تھا، بات تھی، تو اس کو تم نے بگاڑ لیا نا۔ یعنی یہ تم نے جو جھگڑا کیا یہ اس چیز میں کیا جس میں تمہارے پاس کچھ علم تھا۔ اب کیا ہے؟ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو کیوں جھگڑا کرتے ہو فیما اس چیز میں جو لیس لکم بہ علم، جس کا تمہارے پاس سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یعنی ابراہیم کب ہوئے، تورات کب ہوئی، ابراہیم کب ہوئے، انجیل کب آئی، اس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی۔ جس کے پاس تمہارے پاس کچھ علم تھا تم اس میں بھی جواب نہیں دے سکے، تو جس چیز کا تمہارے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے اس کا تم جواب کیسے دو گے؟ یہی بات ہے کہ آخرت کا معاملہ غیب کا معاملہ ہے، اور پوری انسانیت اکٹھی ہو کے غیب کا ایک ذرہ معلوم نہیں کر سکتی۔ غیب کے لیے در نبوت پہ جانا پڑتا ہے۔ تو بندو تم تو یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ تم نے نظام حکومت کیسے چلانا ہے، جمہوریت لانی ہے، بادشاہی لانی ہے، پارلیمانی نظام لانا ہے، شورائی نظام لانا ہے، کس طرح تم نے حکومت چلانی ہے، جس کا تمہارے پاس کچھ علم ہے تم اس میں فیصلہ نہیں کر سکے، تو تم آخرت کے بارے میں کیا فیصلے کرو گے اپنے پاس سے؟ دین کے بارے میں کیا فیصلے کرو گے اپنے پاس سے؟ جس چیز کا تمہارے پاس علم ہے اس میں تم کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، ورنہ تمہاری آراء مختلف نہ ہوتی، تو جس کا تمہارے پاس سرے سے علم نہیں ہے اس کے بارے میں تم کیا فیصلہ کر سکتے ہو؟ یہ ہے غیب پانے میں عقل انسانی کی بے بسی۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ بندے کی کمزوری کیا ہے؟ جو کچھ باتیں جانے نا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں کچھ جانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جو اس دنیا کی رہنمائی حاصل کر لے وہ سمجھتا میں آخرت کے فیصلے بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو حقائق ہیں انہیں اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے۔ آگے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم تھے کیا؟ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيًّا، ما نہیں، کانا تھے، ابراہیم یہودیاً یہودی، ولا نصرانیہ اور نہ ہی نصرانی۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا، بلکہ وہ تھے یکسو ہونے والے۔ اگر ایک بندہ باطل کی طرف یکسو ہو اسے جنف کہا جاتا ہے، جنف، اور اگر کوئی بندہ حق کی طرف یکسو ہو اسے حنف کہا جاتا ہے۔ حنیفہ کا معنی یہ ہے کہ
حضرت ابراہیم ہر طرف سے منہ موڑ کے صرف اپنے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور اے یہود و نصارا، تم نے تو اپنے مفادات کے لیے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، تم نے تو اپنے مفادات کے لیے دین کو سیڑھی بنا کے استعمال کیا ہے، تم دین کا نام لے کر دنیا دار بن گئے ہو، جبکہ ابراہیم کی شان یہ ہے وہ ہر حال میں اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ یہ جو دین کے نام پہ، میں کہا کرتا ہوں کہ مذہبی عقیدتیں بہت نازک ہوتی ہیں، اگر کوئی مذہب کے نام پہ بگاڑ پیدا کرے تو بڑی تباہی پھیلا دیتا ہے۔ حضرت سلمان کا آپ نے وہ واقعہ پڑھا، وہ کہتے تھے میں جن کے پاس اس کے پاس میں گیا تو وہ لوگوں کو صدقے کی ترغیب دیتا تھا اور لوگوں سے صدقہ لے کے سونے چاندی کی دیگیں بھر کے اپنے صحن میں دفن کر دیا کرتا تھا، اور دین کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ یہودی یا نصرانی نہیں تھے، تم نے تو دین کو تجارت بنا لیا ہے۔ تو ممتاز مفتی کہتے ہیں نا کہ اس نے مجھے کہا میں نے دین پہ بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے کہا بکواس بند کر، تو نے دین پہ کیا اسلام کیا ہے، کیا احسان کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے دین کو کبھی اپنے ذاتی مقصد کے لیے سیڑھی نہیں بنایا۔ ایک بندہ تھا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے گھی خریدنا تھا، آپ نے پوچھا گھی کا پیپا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا حضرت لوگوں کے لیے تو 2.5 روپے کا ہے، آپ کے لیے 2 روپے کا ہے۔ فرمایا میرے لیے سستا کیوں ہے؟ کہتا ہوں آپ ہمارے مذہبی رہنما ہیں۔ فرمایا اسی قیمت پہ ہمیں دو جس قیمت پہ سب کو دیتے ہو، ہم دین بیچا نہیں کرتے۔ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ حنیف تھے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ مسلمہ، وہ مسلمان تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اگر یہودی نصارہ بعد میں آیا تو مسلمان بھی بعد میں آیا، غلط کنسیپٹ ہے۔ اللہ کا ہر نبی اسلام کا مبلغ تھا، اللہ کا ہر نبی اسلام کی دعوت دینے والا تھا، اور مسلم اسلام کیا ہے؟ گردن نہادن بطاعت، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اپنا سر اس کی بارگاہ میں جھکا دینا، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ تو مسلمہ کا آپ لفظی معنی بھی کر سکتے ہیں اور اصطلاحی معنی بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ حضرت ابراہیم سچے دین پر تھے جو ہر نبی اسلام لے کے آیا، اور دوسرا حضرت ابراہیم اپنے مفادات کی پیروی کرنے والے نہیں تھے۔ جب اللہ کا حکم پہنچتا تھا ابراہیم کا سر جھک جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے، اور یہ روح اسلام ہے۔ وہ ابراہیم بن وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک غلام خریدا اور میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت غلاموں کے نام نہیں ہوتے، جس بھی نام سے پکارو گے بھاگا بھاگا آؤں گا، آپ کا غلام ہوں نا۔ میں نے کہا کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگا حضرت غلاموں کی مرضی نہیں ہوتی، جو بھی کھلاؤ گے کھاؤں گا، خدمت میں لگا رہوں گا۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں۔ کہا کیا پہنتے ہو؟ کہنے لگا حضرت غریبوں غلاموں کی مرضی منشا نہیں ہوتی، جو بھی پہناؤ گے خوشی سے پہنوں گا، خدمت میں لگا رہوں گا۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا، اس کا حکم پہنچتا میں اس کی تعمیل میں بھاگ کھڑا ہوتا، اس کا حکم پہنچتا میرے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے۔ اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم حق کی طرف یکسو ہونے والے اور اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ اور حق یہ ہے کہ جو بندہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے نا، وہ پھر لفظوں کے ہیر پھیر میں اپنی کمی پوری کرنا چاہتا ہے۔ جس بندے کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی وہ ایسے ہی دلیلیں گھڑتا ہے، جبکہ حق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق کی طرف
رجوع کرنے والے اور اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اے مشرکو، تم نے کیا کیا ہے کہ تم نے لوگوں کی عقیدتیں خریدنے کے لیے ہر قبیلے کا بت بیت اللہ میں رکھ دیا ہے تاکہ لوگ اس کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے آئیں، اہل مکہ کو احترام سے دیکھیں، ہمیں نذرانے دیں۔ تم نے اپنے نذرانوں کے لیے اللہ کے گھر کو بیت اللہ بنانے کا جرم کیا ہے، جبکہ ابراہیم تو موحد ہیں، وہ تو توحید کا پیغام بلند کرنے کے لیے آگ میں کود گئے تھے۔ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں؟ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب فرمایا حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلنے والے کون ہیں؟ ان اول الناس، اولا کا معنی زیادہ مستحق، زیادہ قریبی، بے شک حضرت ابراہیم کے زیادہ قریبی۔ اور دیکھیں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے زیادہ قریبی اہل ایمان ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم کے مشن سے غداری نہیں کی۔ اچھا، یہاں پر جو اولا کا لفظ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ مشرکین بھی قریبی ہیں لیکن ایمان والے زیادہ قریبی ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہود و نصارہ بھی قریبی ہیں لیکن ایمان والے زیادہ قریبی ہیں؟ نہیں، یہ جو تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے یہ کبھی کبھی حسر کے لیے آتا ہے، حسر، جیسے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رازق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے رازق اور بھی ہیں اور اللہ بہترین رازق ہے، یہاں پر حسر کے معنی میں ہے اللہ ہی رازق ہے، احسن الخالقین۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سب سے اچھا خالق ہے، خالق اور بھی ہیں، خالق میرے رب کے سوا ہے کوئی نہیں۔ احسن الخالقین کا مطلب ہے اللہ ہی خالق ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ حسر کے معنی میں ہے کہ بے شک حضرت ابراہیم کے قریبی کون لوگ ہیں؟ للذین، وہ یقیناً وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی ہے۔ قرب دعووں سے نہیں ملتا، قرب پیروی کرنے سے ملتا ہے۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی عظمت کا کوئی مومن انکار تو نہیں کر سکتا۔ اور جب صحابہ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو مبارک کا پانی اپنے چہروں پر ملا تو سرکار نے تحسین فرمائی، منع تو نہیں فرمایا نا، تبرکات حق ہیں۔ لیکن ایک اور حدیث پاک سنیے، جب ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور صحابہ پانی لینے کے لیے لپکے، آپ نے فرمایا کیوں کرتے ہو ایسا؟ انہوں نے کہا اس لیے کرتے ہیں ہمیں آپ سے محبت ہے۔ اور تبرکات، پھر میں کہہ رہا ہوں اسے تبرکات کے منافی نہ سمجھ لینا۔ اگر تبرکات کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں سرکار کے منہ مبارک نہ رکھتے، حضرت امیر معاویہ یہ نہ کہتے کہ میرے ناخن ہیں، میرے پاس سرکار کے ناخن ہیں، جب میں مر جاؤں میرے سینے پہ رکھ دینا، ان کے صدقے میں اللہ مجھ پہ کرم فرمائے گا۔ تبرکات حق ہیں، لیکن ایک دوسرا رخ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار، انہوں نے کہا ہم آپ سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، فرمایا جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ سچ بولا کرے، امانت کو لازم پکڑا کرے اور میری اتباع کیا کرے۔ حقیقی پتہ اب یوں کہہ لیجئے کہ جب ایک بندہ بات بھی مانتا ہے کسی کی اور تبرکات کا بھی احترام کرتا ہے تو وہ کامل مومن ہے۔ جس بندے نے بات تو مانی نہیں، دوسری جذباتی چیزوں پر سارا کچھ لگا دیتا ہے، تو دراصل اس نے ایمان کی حلاوتوں کو نہیں پایا۔ اصل میں نا اہل سنت دو دھاری تلوار پہ چلتے ہیں، ادھر یا ادھر بات کرنی مشکل نہیں ہوتی، اور حق ہمیشہ انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو، حق ہمیشہ
دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے، خیر الامور اوسطھا، اس لیے ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم کے قریبی کون ہیں؟ فرمایا للذین اتبعوہ، یقیناً وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم تو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا، قوم چھوڑ دی، آگ میں کود گئے، اور جنہوں نے بیت اللہ کو بت خانہ بنا دیا ہے اپنے مفادات کے لیے، وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں یا ہم ملت ابراہیمی پر ہیں؟ فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ، اور ابراہیم کے پیغام کو عام کرنے والے یہ نبی امی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تعلق ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ والذین آمنوا، اور ان کی وساطت سے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین۔ دیکھیں نا، بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ نہ کیا تو میرا فلاں نقصان ہو جائے گا۔ وہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا، کہیں آگے ذکر آ گیا قرآن مجید میں، وہ کہتے تھے تم کہتے ہو ہمیں مانو، ہم مان تو لیں گے لیکن ہمیں اچک کے لے جائیں گے، اختطفا کا لفظ ہے، ہم اچک کے لے جائیں گے لوگ اگر ہم نے اسلام کو مانا۔ تو بندہ ہمیشہ اپنے مفاد کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ ولی المؤمنین، جو بندہ ایمان کا راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا پھر ہمارا کیا بنے گا۔ جس کی مدد اللہ فرماتا ہے تو پھر میرا رب اسے قطرے سے سمندر کر دیتا ہے، اسے ذرے سے صحرا کی وسعتیں دے دیتا ہے۔ واللہ، دیکھیں یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے۔ آپ بائبل کو پڑھیں، کسی اور یہ جو تورات انجیل وغیرہ کسی کو پڑھیں، آپ کو وہاں واقعات ملیں گے، اور واقعات کی بھی حقیقت کو رہنے دیں، لیکن آپ کو بات کے ساتھ نصیحت نہیں ملے گی، آپ کو بات کے ساتھ ترغیب نہیں ملے گی۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ بات کرتے ہوئے ساتھ بندے کے ایمان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، لوگوں ان کا طریقہ چھوڑ دو، ایمان کے راستے پر آ جاؤ۔ جب تم ایمان کے راستے پر آؤ گے تو پھر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی، اور اللہ کی مدد جس کے شامل حال ہو جائے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَدَّتْ، اور چاہا، طَائِفَةٌ، ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ مطلب کیا ہے کہ اہل کتاب اتنے محروم القسمت ہو گئے کہ رسول کریم علیہ السلام کی صداقت کو پہچاننے کے باوجود نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لاتے بلکہ ایمان والوں کو بھی گمراہ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اور دوسری یہ اہل ایمان پر یہ بات واضح کر دی کہ تم ان کے بارے میں کسی حسن ظن میں نہ رہنا کہ یہ ہمارے پرانے تعلقات ہیں، تمہارے جتنے بھی پرانے تعلقات ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ تمہیں گمراہ کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ کوئی گمراہ فرقہ ہو نا، کوئی قادیانی ہو، کوئی باطنی ہو، کسی بندے کے اس کے ساتھ جیسے بھی تعلقات ہوں، یہ بندہ بات کرے یا نہ کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ بات نہ کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ یعنی وہ آپ کو گمراہ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن جن کے دلوں کا تزکیہ نگاہ نبوت نے کر دیا ہے انہیں گمراہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب کیا ہوگا؟ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، یعنی وہ اپنی گمراہی میں اضافہ کریں گے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللہ، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟
یہاں پر آیات سے بالخصوص وہ آیات مراد ہیں جن میں رسول کریم علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے، جو اب بھی کسی نہ کسی صورت میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی ہم جب کوئی 82 کے لگ بھگ داخل ہوئے تھے بیرا شریف میں، اس وقت ہم جو انجیل کا نسخہ دیکھتے تھے اس میں یہ تھا وہ 10,000 قدسیوں کے جرمٹ میں آیا۔ فتح مکہ کے 10,000 تھے نا، 10,000 قدسیوں کے جرمٹ میں آیا۔ اب اس 10,000 کو 10 لاکھ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ امکان ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اور تم خود گواہ ہو اس چیز کے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کا ذکر کیا ہے تمہاری کتابوں میں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ حق بات کو واضح کیوں نہیں کرتے؟ وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ تم غلط کر رہے ہو۔ آگے ان کی ایک سازش کا ذکر ہے۔ یہ بڑے سازشی ذہن ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، ایسے کرتے ہیں کہ کچھ صبح کے وقت کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور شام کو کہیں گے ہم نے اسلام تو قبول کیا تھا لیکن ہم نے وہ بات نہیں دیکھی، تو باقی لوگ بھی اس سے بدگمان ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ کچھ بندے ایک پلاننگ کے تحت کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں، بعد میں کہیں نہیں وہ بات نہیں ہے جو کہی جاتی ہے، اس سے ایک بدگمانی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ سازش انہوں نے کی تھی۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس پر، انزل علی الذین آمنو، جو اتارا گیا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وجہ النہار، دن کے وقت، یعنی صبح کے وقت، دن کا چہرہ یعنی صبح کے وقت، وَاکْفُرُوا، اور کفر کر دو، آخرہ، اس کے دن کے آخری حصے میں، پہلے حصے میں ایمان لے آؤ، دن کے آخری حصے میں کفر کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ پلٹ آئیں اپنے پرانے دین کی طرف۔ یعنی ابھی انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، ابھی پریکٹیکلی ہوا نہیں تھا، یہ انہوں نے منصوبہ اپنے خفیہ کمروں میں بیٹھ کے بنایا ہوگا، میرے رب نے اسے پہلے بیان کر دیا۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کی صداقت پر دلیل بن گیا اور قرآن کے من جانب اللہ ہونے کے پر دلیل بن گیا۔ پھر وہ انہوں نے سوچا کہ اب جب ہم بھیج رہے ہیں رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں، ہم تو اس لیے بھیج رہے ہیں نا کہ واپس آ جائیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سرکار کے حسن پر فریفتہ ہو جائیں اور واپس ہی نہ جا سکیں۔ جیسے وہ ایک صاحب آئے تھے نا، حضرت صاحب ان کا غالباً نام تھا، کسی موقع پر سفیر بن کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آیا تو سفیر بن کے تھا، لیکن آپ کا روئے زیبا دیکھنے کے بعد واپس جانے کو دل نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا کلمہ میں نے پڑھ لیا، میں یہیں رہ جاؤں۔ جو وہ کیا ہے کہ پھر کہیں اور تیرا دیکھنے والا نہ گیا، آ کے بیٹھا جو تیری نہ اٹھا، جو آ کے بیٹھا تیری محفل میں، پھر کہیں اور تیرے دیکھنے والا نہ گیا۔ اس نے کہا میں واپس نہیں جانا، تو سرکار نے فرمایا میں سفیروں کو اپنے پاس نہیں رکھا کرتا، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، تم چلے جاؤ اور ان کو جا کے بتاؤ اور پھر میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں خوش آمدید کہوں گا۔ ان کو یہ خدشہ لگا، اب وہ اپنے لوگوں کو پختہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، تم چلے جاؤ لیکن ایمان نہ لانا مگر اس شخص پر جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے، تم نے ماننا اپنے دین کو ہے۔ اور پھر کیا، ان قل، اور آپ فرما دیں ان الہدا ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ اچھا یہ جو اگلا جملہ ہے نا، این یوت احدم مثل ما اوتیتم، یہ ایکچولی ان کا قول ہے جو انہوں نے آپس میں کہا تھا، اسے اللہ نے بیان کیا ہے۔ یعنی یہ جو بیچ میں ہے قل ان الہدا ہدی اللہ، اس کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے، لیکن اخلاقیات میں کچھ بندے اچھے اخلاق کے عامل ہوتے ہیں، ان میں بھی قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارے دشمنوں میں بھی جو اچھائی پائی جائے اسے بیان کیا کرو۔ اپنی یعنی ایک جماعتی
عصبیت کی وجہ سے یا جماعتی اختلاف کی وجہ سے یہ نہ کرو کہ اس پوری جماعت کو تم ان کی وہ خوبیاں بھی بیان نہ کرو جو ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کوئی وہ ہیں اگر ایک سونے کا ڈھیر بھی ان کے پاس رکھے جو ادھی علیک وہ تمہیں لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ اور ان میں سے کوئی وہ ہیں ان تأمنہ بدینار اگر تو ان کے پاس ایک دینار بھی رکھے لا یؤدیہ الیک وہ تو تجھے واپس نہیں کریں گے الا ما دمت علیہ قائما مگر ما دمت جب تک تو دوام رہے یعنی مستقل کھڑا رہے علیہ اس پر قائمن کھڑا جب تک تو اس کے سر پہ نہ کھڑا رہے نا وہ تجھے ایک درہم بھی واپس نہیں کریں گے۔ کس لیے نہیں کریں گے؟ ذالکا بسبب اس کے بأنہم کہ انہوں نے کہا ذالکا یہ جو ان کی بات ہے یہ جو ان کا رویہ ہے بأنہم بسبب اس کے کہ بے شک وہ قالو انہوں نے کہا لیسا علینا فی الامیین سبیل لیسا نہیں ہے علینا ہم پر فی الامیین امیین میں سبیل کوئی گناہ یعنی انہوں نے یہ بات بنا لی ہے اپنے پاس سے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ مسلمانوں کا مال ضبط کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ یعنی یہ اتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کہ اپنے پاس سے ہی اپنے نظریات بنا لیتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ بلا کیوں نہیں من اوفا جس نے پورا کیا بعہدہ اللہ کے وعدے کو واتقاہ اور اللہ سے ڈرتا رہا فإن اللہ یحب المتقین تو بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اگر بندے کے دشمن میں کوئی اچھائی پائی جائے تو اسے چاہیے کہ اسے اچھائی کے طور پہ بیان کرے۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ یہ بھی یہودی ہیں لیکن یہ رسول کریم علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے، اخلاقیات ٹھیک ہیں ایمان نہیں لائے، حکم ان کا بھی کافروں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نجات کے لیے اخلاقیات کافی نہیں ہیں، ایمان ضروری ہے۔ نجات کے لیے اخلاقیات کافی نہیں ہیں۔ اگر ایک بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں، آخرت کو مانتا ہی نہیں، سرکار پر ایمان ہی نہیں لاتا، تو وہ جتنی بھی اخلاقیات اختیار کرے گا اللہ اسے دنیا میں اس کا اجر دے دے گا، اس کو نیک نامی دے دے گا، یا اس کو دنیا میں اس کا اجر دے دے گا، لیکن آخرت کا اجر ایمان پر موقوف ہے۔ اخلاق اچھا ہے لیکن حکم ان کا بھی کافروں کا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ بے شک وہ لوگ جو خرید لیتے ہیں اللہ کے وعدے کے بدلے میں وایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے میں ثمناً قلیلا تھوڑی سی قیمت جو دنیا بیچ کر جو اپنا دین بیچ کے دنیا خرید لیتے ہیں۔ دنیا جو ہے وہ جتنی بھی ہو تھوڑی ہی ہوتی ہے آخرت کے بدلے میں۔ اولئک یہی ہیں وہ لوگ لا خلاق لہم جن کا کوئی حصہ نہیں ہوگا فی الآخرہ آخرت میں ولا یکلمہم اللہ اور نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا۔ یہاں کلام سے مراد ہے کلام محبت فرمانا، اللہ ان سے محبت سے کلام نہیں فرمائے گا۔ ولا ینظر الیہم اللہ ان پہ نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔ یوم القیامہ قیامت کے دن ولا یزکیہم اور اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ایک بندہ مومن ہوگا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی جائے گا تو اس کی سزا اسے پاک کرنے کے لیے ہوگی، وہ پاک ہو کے جنت میں آئے گا۔ لیکن کافر جو ہے اس کی سزا اسے ذلیل کرنے کے لیے ہوگی اور وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ تو ولا یزکیہم سے یہ مراد ہے کہ وہ عذاب بھگتیں گے لیکن پاک نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں لَفَرِيقًا ایک گروہ ایسا ہے یلوون السنتہم بالکتاب۔ لفظ یلوی ہوتا ہے بل دینا، مرو یعنی لفظ کا تلفظ ایسے کرنا کہ دوسرا بندہ حق بات سے دور ہو جائے۔ جیسے تورات میں پہلے لفظ بکا تھا، بکا وادی بکا،
بکا مکہ کا دوسرا نام. اب انہوں نے بکا کو وادی بقا کر دیا تاکہ بندے حقیقت کو بھول جائیں. تو یہاں فرمایا یہ لفظوں کا ہیر پھیر کر دیتے ہیں حق بات کو مشتبہ کرنے کے لیے. لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم گمان کرو کہ یہ بھی کتاب میں سے ہے. لتحسبوہ، تاکہ تم گمان کرو، من الکتاب، کتاب، وما هو من الکتاب، اور حق یہ ہے کہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما هو کی طرف سے نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے احکام صرف پیغمبر پہ نازل ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی بندہ ایسا تصور دے کہ میں جو کہتا ہوں وہ حکم الہی ہے، تو دراصل وہ یہود کے طریقے پر چل رہا ہے، وہ کتاب میں سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی ان کا ضمیر بتاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ گناہ سے بچنے کے لیے صرف جاننا کافی نہیں ہوتا، گناہ سے بچنے کے لیے حق کا طالب ہونا ضروری ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں. اب فرمایا کہ تم نے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا یا شریک الوہیت کر لیا، حضرت عزیر کو تم نے ابن اللہ کہنا شروع کر دیا، حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ یؤتیہ دے اسے اللہ تعالیٰ الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوت اور نبوت. یعنی کتاب سے مراد ہے کتاب، حکم سے مراد ہے دین کا فہم، دین کی بصیرت، اور نبوہ ایک جامع چیز ہے. یعنی کوئی بھی بندہ جسے اللہ کتاب دے، اللہ حکمت دے، اللہ نبوت دے، اس کی یہ شان نہیں ہے. کیا؟ ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونو عباد لی، تم ہو جاؤ میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. اللہ کے نبی یہ نہیں کہیں گے لوگوں تم میرے بندے بن جاؤ. اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بلاکن کونو ربانیین، وہ کہیں گے لوگوں رب والے بن جاؤ. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے تصوف کا، شیخ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو اپنا وفادار بنائے. اہل اللہ سے وفاداری بہت بڑی سعادت ہے، لیکن شیخ کا مقصد وحید یہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ میرے وفادار بن جائیں. شیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا وفادار بنائے، اللہ کے رسول کا وفادار بنائے. اگر وہ شیخ کی بات نہ مانے تو شیخ ناراض ہو، وہ اللہ کی بات نہ مانے تو شیخ کو پرواہ نہ ہو. وہ شیخ نہیں ہے، اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. تو اللہ کے نبی اس لیے نہیں آتے کہ وہ لوگوں کو کہیں میری عبادت کرو، بلکہ وہ کہیں گے ربانیین، کونو ربانیین، لوگوں رب والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، اگلا جملہ محفوظ ہے، یعنی تم تو اس چیز کے زیادہ مستحق ہو کہ اس بات کو سمجھو. کیوں؟ بما کنتم، بس باب اس کے کہ تم ہو تعلمون الکتاب، تم لوگوں کو کتاب کا علم دیتے ہو، تم لوگوں کو کتاب سکھاتے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور بس باب اس کے کہ تم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو. تم دین کی باتیں، درسہ ہوتا ہے، یہ درس کا لفظ تو آپ جانتے ہیں نا، درس نمبر فلاں سبق کو کہتے ہیں. ایکچولی یہ جو گاہ ڈالتے تھے نا گندم کو وہ دانے نکالنے کے لیے پرانے وقتوں میں، یہ بزرگ جانتے ہوں، پھلا، جس کو پھلا کہتے تھے، یہ ہوتا ہے درسہ. درس کو درس کیوں کہتے ہیں؟ اسے بار بار پڑھا جاتا ہے ایک چیز کو. تو تم اہل علم ہو، درس کی باتیں کرتے ہو، قرآن و سنت کی، یہ آسمانی وحی کی باتیں کرتے ہو. تمہیں زیادہ ضروری تھا کہ تم اس بات کو سمجھتے کہ اللہ کے نبی کس لیے آئے ہیں، جبکہ تم نے اللہ کے نبیوں پر بھی بہتان باندھ دیا اور تم نے خود بھی دین کو اپنے مقصد کی سیڑھی بنا لیا. ولا یامرکم، اور اللہ کا نبی تمہیں اس کا حکم نہیں دے گا، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ
کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، اللہ کا نبی تو تمہیں اللہ کی توحید کا درس دے گا۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم اسلام قبول کرنے والے ہو گئے ہو۔ یعنی اللہ کا نبی تمہیں سچے دین کی دعوت دے گا، وہ تمہیں سچے دین کے بعد کفر کی دعوت نہیں دے گا۔ اس لیے تم نے جو یہ چیزیں بنا لی ہیں، دراصل تم نے بغاوت کی ہے اپنے انبیاء کے ساتھ، اور تم نے بے وفائی کی ہے اللہ کے دین کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا وفادار بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ اب آگے انشاءاللہ ہم 2 رکوع ہی کرنے کی کوشش کریں گے، ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کبھی کوئی بات ہوئی تو 1 بھی ہو جائے گا، لیکن روٹین میں 2 رکوع رکھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور